پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تمہیں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو امام المتقین من کنت مولاہ فعلی مولا عبد الحجارۃ من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بالصواب۔ یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، شیر، اس لیے آپ کو حیدر کرار، کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا، تو آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے۔ جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں، چہرہ تو چھپا ہوا۔ ارے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا، جا جا واپس، تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا۔ کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی، اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی، لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا، کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارۃ من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بالصواب۔ یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری۔ ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلند آواز سے پکارا مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا نبی اللہ میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ عمرو ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر عمرو زور سے پکارا کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ تم لوگ میرے مقابلے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ عمروں نے تیسری مرتبہ پھر بلند آواز سے مقابلے کے لیے آنے کی دعوت دی اور راوی نے اس کے اشعار کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چاہے عمرو ہو میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلے ہرگز جلدی نہ کرو کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو عاجز نہیں ہے۔ یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بات میں تم سے سچی کہہ رہا ہوں کیونکہ سچ ہی ہر کامیاب ہونے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نوحہ کرنے والوں کو میں تیرے اوپر نوحہ کرنے کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گا جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں علی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تم عبد مناف کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سونت کر وہ تلوار آگ کے شعلے کی طرح چمکدار تھی۔ پھر وہ غصے میں بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال والی ڈال لے کر اس کے سامنے آئے۔ عمروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈال پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا
کہ تلوار ڈال کو کاٹ کر اس کے سر تک جا پہنچی، جس سے سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گرنے سے بہت سا غبار اڑا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی، جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمروں کو قتل کر دیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھ رہے تھے: کیا گھوڑے سوار یوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے؟ اے میرے ساتھیوں، تم سب کو مجھ سے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو، میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے، اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے، اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا۔ پھر یہ اشعار پڑھے: اس نے اپنے احمقانہ رائے سے پتھروں کی عبادت کی، اور میں نے اپنے درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کی۔ جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے اور یوں میں پاک دامن رہا، اور اگر میں گر جاتا تو وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ اے کافروں کی جماعتوں، یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے، اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے عمروں کی زرہ کیوں نہیں لے لی؟ کیونکہ عربوں کے پاس اس زرہ سے بہتر زرہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا، لیکن اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے اس حال میں ذرا اتار لوں۔ حضرت عبید اللہ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن عمرو بہادروں کی نشان لگا کر جنگ میں موجود ہونے کو بتلانے کے لیے نکلا۔ جب وہ اور اس کے گھوڑے سوار ساتھی کڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا: اے عمرو، تم نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب تمہیں کوئی آدمی دو باتوں کی دعوت دے گا تم ان دو میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے۔ اس نے کہا: ہاں، میں نے یہ عہد کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمروں نے کہا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ عمروں نے کہا: اے میرے بھتیجے، مجھے کیوں میدان میں مقابلے کے لیے اترنے کی دعوت دے رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو آگ بگولا ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ دونوں اپنے سواریوں سے اترے اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کو قتل کر دیا۔